ماہ رمضان میں اللہ کے یہ 2 نام چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی تمام بیماریاں دور یہ عمل کریں اور ڈاکٹروں کو خدا حافظ کہیں، جسم سے تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ بھی دل تھام کر سنیے گا۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو میرے بہن بھائی دوست دولت کی کمی کی وجہ سے اور بے شمار بیماریوں کی وجہ سے شدید پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ناظرین، آج میں اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی بھی تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا طوفان میرے پاس آ گیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے۔ آج کا میرا وظیفہ ایک خاص تسبیح کا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس کو صرف ایک بار نماز کے بعد پڑھ لو، آپ کے پاس جو دولت کی کمی اور بیماریاں ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سبھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی پلک جھپکتے میں سنور جاتی ہیں۔ اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی رحمت و شفقت نازل فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک بندوں کی فہرست میں بھی شمار کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو، اس تسبیح کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ناظرین، یہ جو وظیفہ اور آیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اس میں رد و بدل کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اگر ہم خلوص دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی آیات اور احکامات پر عمل کریں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اور ہمارے رزق کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جن و انس، ہر 2 طرح کی مخلوق کے مشاعر و وجدان کو اس کتاب نے لمس کیا ہے اور یہ کہنے پر مجبور کیا ہے۔ سورۃ الجن۔ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو عجیب، یعنی انسانی معمول و قدرت سے ہٹ کر ہے۔ قرآن مجید کے یہ تمام بیانات شاہد ہیں کہ یہ کتاب ایسی تاثیر رکھتی ہے جو اپنے ماننے والوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ مومن، منکر، مسلم، غیر مسلم ہر ایک کے دل و دماغ تک پہنچ کر اسے جذبات، شعور اور لاشعور کو جھنجھوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور عملاً اس کتاب نے اپنے ماننے والوں اور انکار کرنے والوں کو برابر متاثر کر کے دکھایا ہے۔ علاوہ ازیں یہ صرف قرآن مجید کے اپنے بیانات نہیں ہیں، بلکہ بے شمار تاریخی مقامات اس بات کی تاکید میں کھڑے ہیں کہ قرآن مجید کے زیر اثر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے زمانہ نبوت میں اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت سے مستنف ہوئے۔ ہر وہ شخص قرآن مجید کا کتاب ہدایت و شفا کے طور پر خیر مقدم کرتا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اس طرز عمل حقیقی ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں قرآن انقلاب پیدا کر دیتا ہے اور اسے ایک نئے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے نازل ہونے والا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس معجزے میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سابقہ معجزوں پر سبقت لے گیا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ قرآن کا اعجاز اس کے اسلوب بیان اور بلاغت میں ہے، اور قرآن نے اس کا چیلنج بھی دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن ہر زمان و مکان کے لیے موضوع و مناسب ہے اس لیے معجزہ ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم کے یہ سب وجود اعجاز ہیں، مگر قرآن کریم کا سب سے بڑا اعجاز اس کی انسانوں کو تبدیل کر دینے کی صلاحیت ہے، ہر انسان کو بدل ڈالنا تاکہ وہ ایک نئی قسم کا انسان بن جائے، اللہ کی معرفت رکھنے والا، عبادت گزار، اپنے تمام امور و حالات میں اللہ کی اطاعت کرنے والا۔
ناظرین، اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میری غیبی خزانوں سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں اس خاص ویڈیو میں تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتی ہوں کہ میں آپ سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن پسند نہیں کرتے، اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں کہ قرض سے کیسے نجات پائیں، میاں بیوی ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہتے ہیں، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، بیماریوں میں مبتلا ہیں، غرض آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے گا، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے، میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، لہٰذا مذکورہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے ان تمام امر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کا کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے جو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے یعنی سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو یا جو دشمن سے برسر بیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جی، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں
لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ فرشتوں کی، اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں؟ وظائف جو رزق کو بڑھاتے ہیں ان میں چند ایک یہ بھی ہیں، روزانہ صبح صادق کے وقت نماز فجر سے قبل یہ کلمات 100 بار پڑھانا، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ والو، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے، کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمت، بخشش، مغفرت اور ڈھیروں رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ ناظرین، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے ہوئے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے، آپ کو صرف یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں اپنے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے، یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ فجر کی نماز میں پہلے 2 سنت ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز فجر ادا کر لیں۔ رزق میں اضافہ کرنے والے اسباب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقات کی کثرت سے رزق طلب کرو۔ صبح بیدار ہونا نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے، خصوصاً اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خوش اخلاقی رزق کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے، اور خندہ پیشانی و خوش کلامی بھی رزق کو بڑھاتی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، گھر اور برتنوں کو صاف ستھرا رکھنا موجب غنا ہے۔ نیز رزق کی وسعت کا قوی ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نماز کو خشوع و خضوع، تعدیل ارکان کا لحاظ کرتے ہوئے اور تمام واجبات اور سنن و آداب کی پوری طرح رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ حصول رزق کے لیے نماز چاشت پڑھنا بے حد مفید اور مجرب ہے۔ اس طرح سورۃ الواقعہ کا خصوصاً رات میں پڑھنا، نیز سورۃ الملک، سورۃ المزمل، سورۃ اللیل اور سورۃ الم نشرہ کی تلاوت کرتے رہنا بھی فراغ رزق کا سبب ہے۔ اسی طرح مسجد میں اذان سے پہلے پہنچنا، ہمیشہ باوضو رہنا، سنت فجر اور وتر کو گھر پر ادا کرنا، اور وتر کے بعد کوئی دنیاوی کام نہ کرنا، عورتوں کے پاس ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھنا، غیر مفید اور لغوی کلام سے اجتناب کرنا رزق میں اضافے کا موجب ہوتا ہے۔ اگر مرد یہ وظیفہ کرے تو وہ باجماعت نماز ادا کرے۔ اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اول آخر 11 بار مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بات میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور معزز مسلمانوں، بہنوں اور بھائیوں، ایک گلاس پانی لیں اور اس پر اللہ کے یہ 2 نام پڑھ کر مریض کو پلا دیں، جس طرح کی بھی بیماری ہو اور کتنی ہی پرانی بیماری ہو۔ اگر ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ رب اپنے خالق کو پکاریں، جس رب نے بیماری بھیجی ہے وہی اللہ اسے دور کر کے اسے شفا بھی ضرور دے گا۔ لہٰذا ہمارا آج کا یہ عمل جو اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے نہایت مجرب اور بہترین عمل ہے۔
اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا عمل ہے، اور اس کا جو طریقہ اس ویڈیو میں بیان کیا جا رہا ہے اس کے مطابق اس عمل کو کریں اور مریض کو یہ پانی پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے مریض کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ پیارے ناظرین، یہ عمل آپ نے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، مریض کو یہ پانی کب پلانا ہے، تو یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ بس گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور مکمل ویڈیو پورے دھیان سے دیکھ لیں، کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ قرآن پاک کی خوبصورت آیت مبارکہ ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کے کلمات ہیں جو قرآن میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو یہ بات بتلا دی کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جب بھی بیمار ہو تو اللہ ہی سے شفا طلب کی جائے۔ پیارے ناظرین، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ صحت کی نعمت اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن صحت مند اور نارمل زندگی گزارنے والے لوگ اس بے شبہ اور قیمتی نعمت کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ عام طور پر شروع دن سے ہی ہمیں ایک صحت مند زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اسے معمولی چیز یعنی ایک معمولی چیز کی طرح سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ کوئی خاص بات نہیں لگتی، اور اللہ کی اس عظیم نعمت پر ہم شکر گزاری تو دور کی بات ہے، ہم عام طور پر صحت مندی کے عالم میں اللہ کی ناشکری، نافرمانی، غفلت اور معصیت حتیٰ کہ سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ ایسے میں اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور اللہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا یہ بندہ اگر یوں ہی غفلت اور معصیت میں گرفتار رہا تو یہ جہنم کی گہری وادیوں میں اپنا ٹھکانہ بنا بیٹھے گا، یا پھر جنت کے جن درجات کو یہ حاصل کر سکتا تھا ان سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان پر بیماری کو بھیجتا ہے تاکہ اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرے۔ پیارے ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ حکیم اور ڈاکٹر سے علاج کرانا منع ہرگز نہیں ہے، اور اسے سنت سمجھ کر ہی کرانا چاہیے، لیکن یقین ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور اللہ سے ہی شفا یابی طلب کرنی چاہیے۔ لہٰذا آج کا یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی ذات سے شفا طلب کرنے کے حوالے سے ہی ہے، اور جان لیجئے کہ آج کا یہ وظیفہ اس ہر بیماری کے لیے ہے جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈاکٹرز نے جس مریض کو لا علاج قرار دے دیا ہو وہی کئی سال تک مزید زندگی جی جاتا ہے، کیونکہ یہ فیصلے اللہ ہی کے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کے اس وظیفے کو آپ کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے بھی یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے، اور جن لوگوں کو شوگر کی وجہ سے جسموں پر زخم کا سامنا ہے، ان زخموں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کریں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو بہت جلد شفا یابی نصیب ہو جائے گی، اور جتنا یقین کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلد شفا حاصل ہوگی۔ پیارے ناظرین، آئیں ہم جانتے ہیں کہ یہ عمل آخر کیسے کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ پوری توجہ سے سنیے گا، اور اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ اس عمل کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے 2 بابرکت نام یا اللہ یا مجیدو کا ورد کرنا ہے، اور یہ ورد 313 مرتبہ کرنا ہے، یعنی اللہ کے 2 ناموں یا اللہ یا مجیبو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں 3 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پیارے ناظرین، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے قریب رکھے ہوئے پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے، اور مریض کو بھی دم کر دینا ہے۔ مریض کو آپ نے یہی دم کیا ہوا پانی بھی پلانا ہے، اور اس عمل کو کم سے کم 3 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر زیادہ دن تک کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ فجر کا وقت سب سے زیادہ رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہے، لہٰذا اگر آپ نے یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کیا تو سب سے بہتر ہے، لیکن اس کے علاوہ پورے دن میں بھی جب بھی آپ یہ عمل کریں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ باوضو ہو کر اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ جس مریض اور جس مرض کے لیے بھی یہ عمل کیا جا رہا ہے اس کی شفا یابی کے لیے نیت کر کے یہ عمل کیا جائے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ بہتر تو یہ ہے کہ مریض خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر مریض کسی وجہ سے خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی بھی گھر کا فرد، دوست یا رشتہ دار مریض کے لیے عمل کر سکتا ہے۔ بہن، بھائی، والدین یا گھر کا کوئی بھی فرد مریض کے لیے یہ عمل شروع کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ پیارے ناظرین، پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ عمل شوگر کے مریض کے لیے بھی نہایت ہی مجرب عمل ہے، لہٰذا شوگر کا مریض کوشش کر کے یہ عمل خود کرے۔
اپنے اوپر بھی دم کرے اور پانی پر دم کر کے پانی کو پی لے، لیکن تھوڑا سا پانی بچا کر اسے اپنے زخموں پر بھی چھڑک لے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے شوگر والے تمام زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں اتنی تاثیر ہے کہ اس عمل کی برکت سے چند ہی دنوں میں ہر طرح کی بیماری دور ہو جاتی ہے، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جس بھی بیماری کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن کا علم سکھایا ہے یہ تمام علوم کا سردار ہے، اور اللہ کے تمام نام بھی قرآن کے اندر موجود ہیں، لہٰذا اللہ کے ناموں کا وظیفہ کرتے وقت کوئی شک اور شبہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی انسان یہ عمل کرے تو اسے اس کا فائدہ حاصل نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی پابندی بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس کا عمل ضرور قبول ہوگا اور صحت و شفا حاصل ہوگی۔ بے نمازی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ بے نمازی کی دعائیں عموماً قبول نہیں ہوتی اور عموماً بے نمازی کے حق میں دوسروں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے نماز ضرور پڑھا کریں کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور پھر اس کی برکت سے شیاطین انسان سے دور رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اپنے کسی بھی بیماری کے سبب پریشان ہیں، کافی علاج معالجہ کروا چکے ہیں، دم ورد بھی کروا کر یہ دیکھ لیا ہے اور فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو اسے ایک بار عمل کی نیت کر لیں۔ یہ عمل ایک بار ضرور آزما کر دیکھیں، یقین شرط ہے، لہٰذا پورے یقین کے ساتھ کیجیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ یا پھر آپ کسی ڈاکٹر سے اپنی کسی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں تو بھی اس علاج کے ساتھ ساتھ اللہ کے ناموں والا یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ دعا میں بھی شفا اسی وقت ملتی ہے جب اللہ رب العزت کے ہاں منظوری ہوتی ہے، ورنہ کوئی بیمار لاکھ علاج کروائے اسے تب تک فائدہ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ ضرور کریں۔